بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10th ماہد آج ہمارا تعلیم الصرف کا سبق نمبر 27 ہے۔ سبق نمبر 27 جو ہمارا ہے وہ ناقص کے قواعد، ہم ناقص کے متعلق پڑھ رہے ہیں۔ ناقص کے قواعد ہم نے کل پڑھے تھے، قاعدہ نمبر 1 سے لے کر 8 تک۔ آج ہم قاعدہ نمبر 9 پڑھیں گے۔ تو قاعدہ نمبر 9 ہمارے پاس ہے ایسیون کا قاعدہ۔ ایسیون کا قاعدہ یہ ہے کہ جو وہ فعول جمع مکسر کے لام کلمے کے مقابلے میں آئے۔ جمع مکسر کا تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جمع مکسر وہ جمع ہوتی ہے جس کا واحد کا صیغہ جمع بناتے ہوئے اپنی اصل پر برقرار نہ رہے، وہ جمع مکسر کہلاتی ہے۔ تو جو وہ فعول جمع مکسر کے لام کلمے کے مقابلے میں آئے اس کو یا سے بدلنا ضروری ہے۔ جیسے دیکھیں عصا کی جمع مکسر عصوون ہے، اب یہ اپنی اصل پر برقرار نہیں رہی اس لیے یہ جمع مکسر ہے۔ تو عصوون سے عصوون، اب دیکھیں یہاں پر یہ ہے کہ سیدن کا قاعدہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ سیدن کا قاعدہ کیا ہے۔ سیدن کا قاعدہ یہ ہے کہ جو واو اور یا ایک کلمے میں ایک ساتھ آ جائیں۔ اب یہاں پر عصوون میں دیکھیں کہ واو اور یا ایک کلمے میں ایک ساتھ آ رہی ہیں، اور ان میں سے پہلا حرف کیا ہے ہمارے پاس؟ واو ساکن بھی ہے۔ لہٰذا ہم اس واو کو کیا کریں گے؟ یا سے بدل دیں گے سیدن کے قاعدے کے مطابق۔ جب ہم انہیں واو کو یا سے بدلا تو دو یا ہمارے پاس آ گئیں، تو یا کا یا میں ہم کیا کر دیں گے؟ ادغام کر دیں گے۔ جب یا کا یا میں ادغام کیا تو یہ عصوون سے عصیون بروزن فعولن ہو جائے گا۔ اب اس کا فائدہ یہ ہے کہ آئین کلمہ سواد ہے ہمارے پاس اور اس کے نیچے زیر ہے، کسرہ ہے۔ جب آئین کلمہ کسرہ والا ہوگا تو اس آئین کلمے کے کسرے کی مناسبت سے فا کلمہ کو بھی کسرہ دینا جائز ہے۔ یہاں پر آئین جو کہ فا کلمہ ہے اس کے اوپر کیا ہے؟ پیش ہے، لہٰذا ہم آئین کلمے کی مناسبت سے یعنی کسرے کی مناسبت سے فا کلمے کو بھی کسرہ دے دیں گے، تو یہ عصیون سے عیسیون ہو جائے گا۔ یہ عیسیون کا قاعدہ ہو گیا۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 10 ہے ہمارے پاس مرضیون کا قاعدہ۔ جو وہ اسم مفعول کے لام کلمے کے مقابلے میں آئے۔ اب مرضوون میں دیکھیں اسم مفعول لام کلمے کے مقابلے میں وہ آ رہی ہے، اور اس کے ماضی کا جو فاعلہ کے وزن پر ہے، اس کا ماضی کا صیغہ جیسے راضیہ فاعلہ کے وزن پر ہے، تو اس واو کو یا سے بدلنا بھی ضروری ہے۔ یہاں پر اب مرضوون سے کیا کیا؟ مرضوون۔ اب واو اور یا ایک ساتھ آ گئی ہے اور پہلا ساکن بھی ہے، لہٰذا سیدن کے قاعدے سے واو کو یا سے بدلیں گے، پھر یا کا یا میں ادغام کر دیں گے۔ جب یا کا یا میں ادغام کر دیں گے مرضوون میں تو پھر یہ کیا بن جائے گا؟ مرضوون سے سیدن کے قاعدے کے مطابق مرضیون بروزن مفعولن ہو جائے گا۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 11 ہے لم یدعو ادعو کا قاعدہ۔ جو حرف علت فعل مضارع کے آخر میں آئے، حرف علت کتنے ہیں؟ 3 ہیں، الف واو یا۔ تو جو حرف علت فعل مضارع کے آخر میں آئے اس کو حالت جزم میں اور امر حاضر معلوم میں حذف کرنا ضروری ہے۔ جیسے یدعو میں دیکھیں واو حرف علت ہے، تو جب فعل مضارع کے آخر میں آ رہی ہے تو اس کو حالت جزم میں اور امر حاضر معلوم میں کیا کر دیں گے؟ حذف کرنا ضروری ہے، تو یہاں پر اس کو ہم کیا کر دیں گے؟ حذف کر دیں گے۔ لم یدعو، اور ترمی سے امر بنایا تو ارمی ہو جائے گا۔ اس کے بعد ہمارے پاس قاعدہ نمبر 12 ہے غواشن کا قاعدہ۔ جو یا جمع منتہی الجموع کے آخر میں آئے، حالت رفع اور حالت جری میں اس کو حذف کر کے
اس کے بدلے ما قبل والے حرف کو تنوین دینا، یعنی 2 زبر 2 زیر 2 پیش دینا ضروری ہے، بشرطے کہ وہ جمع مضاف نہ ہو اور اس پر الف لام یعنی حرف تعریف بھی داخل نہ ہو، جیسے غواشی سے غواشن، لیالی سے لیالن۔ اب حالت نصبی میں یا کو اپنی حالت پر باقی رکھنا ضروری ہے، جیسے لیالی میں لیالی، حالت نصبی میں یا کو اپنی حالت پر باقی رکھنا ضروری ہے۔ فائدہ، اگر جمع منتہا جمع مضاف ہو یا اس پر الف لام داخل ہو تو یا باقی رہے گی، جیسے الموالی، اب یا باقی ہے، موالی ہم میں بھی یا باقی ہے۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 13 ہے دو یا کا قاعدہ۔ دو یا جو وہ فعل اسمی کے لام کلمے کے مقابلے میں آئے اس کو یا سے بدلنا ضروری ہے، جیسے دعوا ہے نا، تو اب یہ فعل اسمی کے لام کلمے کے مقابلے میں آ رہی ہے، لہٰذا اس واو کو کیا کریں گے، یا سے بدل دیں گے، تو یہ دعوا سے دو یا ہو جائے گا۔ اس کے بعد قاعدہ نمبر 14 ہے ہمارے پاس تقوا کا قاعدہ۔ پہلے واو تھی فعلہ کے اسمی کے لام کلمے کے مقابلے میں، اب یہاں پر تقوا میں کیا ہے کہ جو یا فعلہ اسمی کے لام کلمے کے مقابلے میں آئے تو اس کو بھی واو سے بدلنا ضروری ہے، جیسے تک یہی ہے تو تک یہی سے تقوا، اس یا کو ہم نے کیا کیا ہے، فعلہ کے وزن پر آئی ہے تو لہٰذا لام کلمے کے مقابلے میں آئی ہے، اس یا کو ہم کیا کر رہے ہیں، واو سے بدل رہے ہیں، تو تک یا سے تقوا ہو گیا۔ یہ ہمارے قواعد ہوئے۔ قاعدہ نمبر 14 تک آپ نے ناقص کے یعنی قواعد اچھی طرح یاد کرنے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔